اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ آیت ان بیشتر آیات کی طرح ایک پیغام دنیا والوں کو دے رہی ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے، اور تمہیں اس دنیا کی محدود زندگی میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو تمہیں اس دنیا کی زندگی میں کس طرح اپنا وقت گزارنا ہے۔ ہم مختلف ملاقاتوں میں اللہ کے مختلف پیغام آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے کام اللہ نے ہمیں کرنے کو بتائے، بہت سارے کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ عام طور پر ہم جب بھی شریعت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو تعلیم کا یہ حصہ نمایاں ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو، اور پھر ایک فہرست پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے، یہ کام کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر اس کی بھی ایک فہرست بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کاموں سے منع کیا ہے، اس لیے ان کاموں کو نہ کیا جائے۔ لیکن ایک تیسرا حصہ بھی ہے شریعت کا، جو بہت بڑا اور انتہائی محبوب ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ہم بعض اوقات اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور قانون فطرت ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی کسی کام کے بارے میں، کسی عمل کے حوالے سے آپ لوگوں کو مختلف قسم کی تعلیمات دی جائیں، تو ان تمام تعلیمات کا لحاظ اور خیال رکھا جائے، اس کے کسی پہلو کو اور کسی حصے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ مثلا رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، تو صرف رزق حلال کمانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس رزق کو استعمال کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے جو مختلف آداب ہیں، ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور ان آداب میں بعض اوقات بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے اس کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سا چھوٹا سا حصہ اس میں سے نکال دیا جائے یا اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو اس کام کا بڑا حصہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، اور ہمارے اندر ایک کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنہیں ہم خود اہمیت دیتے ہیں، اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے
تو ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس پر فوراً اپنے ریئیکشن کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک عام سادہ اور سمجھ میں آنے والی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے پینے کا حکم دیا، اس کے اسباب بنائے اور اس کے کچھ آداب بھی ہمیں سکھائے، اور کہا کہ جب بھی تم کوئی جانور ذبح کرو تو پہلا لحاظ تو ہم سبھی کرتے ہیں کہ وہ جانور حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی مومن مسلمان حرام کردہ جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تعلیمات دی جاتی ہیں۔ مثلا جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کیا جائے۔ آپ ذرا سا غور کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو دو لفظ ہیں، ان لفظوں سے آخر کیا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم اس جانور کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس کو کسی بھی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ کسی شخص نے ویسی چھری چلا دی اور جانور ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کے حوالے کر دیا، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو فوراً ہماری طرف سے ایک ریئیکشن نکلے گا، ہم اس سے لڑنا شروع کر دیں گے کہ تم ہمیں حرام کھلا رہے ہو، حالانکہ وہ جانور ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نہ اس جانور کی جنس بدلتی ہے، نہ اس کا وزن بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی یہ بات راسخ ہے اور ہم اس پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان، ادنا سے ادنا، گناہگار سے گناہگار، وہ بھی کسی جانور کو اللہ کے نام لیے بغیر اگر ذبح کیا جائے تو وہ استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اس حکم کو اپنے لیے بہت اہم بنا لیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر حکم کو اہم بنانا چاہیے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے آداب کے لیے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، ہماری عبادت کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہو اور ہم اسے نظر انداز کر دیں، لیکن ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کی اس ملاقات میں قرآن مجید کی یہ والی جو آیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے درمیان میں ایک ایسا عمل ہمیں بتایا ہے جس عمل کا تعلق ہمارے احساس سے ہے، ہماری ذہنی کیفیت سے ہے، اور اس احساس اور ذہنی کیفیت کو زیادہ اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ کلمات بذات خود کلمات کے اعتبار سے اہم نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپا ہوا وہ احساس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور ان سے ہماری محبت کا، عقیدت کا، احترام کا،
وہ احساس ہے جسے ان کلمات کے ذریعے سے زندہ کیا جاتا ہے۔ ان کلمات کو ہم قرآن کی زبان میں اور رسول کی زبان میں دعا کہتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ دعائیں اللہ نے سکھائیں اور اس کے رسول نے سکھائیں، اور ہم میں سے سارے ہی لوگ کم و بیش اپنی اپنی ہمت کے مطابق اور اپنی اپنی چاہت کے مطابق ان کلمات کو ورد کی شکل میں، وظیفے کی شکل میں، کبھی انگلیوں پہ گن کے، کبھی تسبیح کے دانوں پہ گن کے، اور کبھی بغیر گنے ان کو دہراتا رہتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ان کلمات کو دہرانے سے آخر کیا فرق آ جاتا ہے انسانی زندگی میں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کلمات کو دہرانا بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کلمات میں چھپے ہوئے اس پیغام کو یاد رکھنا، اس احساس کو زندہ رکھنا، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس حوالے سے پہلی بات جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان دعاؤں کو، ان کلمات کو دہرانے میں کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی سی بات ہے، یہ بیکار بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ اس کو اہم اس وجہ سے سمجھا جائے کہ اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ تو جس کام کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کام کو بہت زیادہ ویلیو دینے چاہیے، وہ انتہائی اہم ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ احساس ہوگا کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تعلیم ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ رب العزت اس کے احساس محبت کو اپنے ہاں باقاعدہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کو اجر کے اعتبار سے اسی طرح تولنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہم مال و زر کو تولتے ہیں، جیسے ہم مختلف چیزوں کی ویلیوز کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ اتنے گز کا ہے، یہ کپڑا اتنا طویل ہے، یہ اناج اتنے کلو اور اتنے من کا ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیا کی اشیاء کو تول کر اس کی قدر کا تعین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لفظوں کو بھی باقاعدہ تولتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا اجر متعین کرتا ہے، اور وہ اجر ہمارے میزان عمل میں اس وزن کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو وزن ہم اس میں داخل کرنا چاہیں۔ ہمارے ان کلمات، ہماری ان دعاؤں میں دو طریقوں سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہم وہ کام اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اور ہمیں کوئی چیز بتائی جائے تو اس بات کی کوشش کریں کہ کسی صاحب علم سے، کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ کیا واقعی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ ان کلمات کے بارے میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ ان میں اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اضافہ یا کمی کرے گا تو حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب آپ نے بتایا تو تھا کہ یہ کلمہ 33 بار پڑھنا ہے، لیکن میں تو 60 مرتبہ پڑھوں گا۔ گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی اہمیت کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ 60 مرتبہ پڑھنے سے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اجر میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل بات کلمہ نہیں ہے،
اس کلمے کو سکھانے والا رسول ہے اور اس کلمے کی تعلیم دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ 10 بار پڑھو تو 10 بار ہی اس کی ویلیو ہے، کم کرو گے تو یہ بھی غلط ہے اور زیادہ کرو گے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تمام دعاؤں، تمام ذکر کے الفاظ، تمام کلمات، تمام وظیفوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو بات بھی آپ اختیار کرنا چاہیں اپنی دعاؤں کے لیے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں پوچھ لیا جائے، طریقہ کار کے بارے میں پوچھ لیا جائے، تعداد کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ جس کی تعداد متعین کی گئی اس کو اسی انداز میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس میں اللہ نے خود چھوٹ دے دی اور اجازت دے دی کہ جتنا دل چاہے پڑھو، جتنا دل چاہے کرو، تو یقیناً اس کی اجازت ہے، لیکن جہاں تعداد مقرر کر دی، طریقہ متعین کر دیا، تو یہ طریقہ اور تعداد بھی اللہ کی طرف سے بہت اہم ہے۔ اس کی عملی مثال ابھی آپ دیکھیں گے۔ دنیا میں جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو فرض کی 2 رکعتیں ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ کہیں کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ آج ہم اللہ کی زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم آج 4 جمعے کی رکعتیں پڑھیں گے۔ 2 رکعتوں سے 4 پڑھنا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور اجر کے بجائے ممکن ہے ہم سزا کے مستحق ہو جائیں۔ تو بنیادی بات اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑے گا حقیقت میں وہ شیطان کے کبھی نہ کبھی راستے پر چل ہی پڑے گا۔ ممکن ہے ابتدا میں اسے ایسا محسوس نہ ہو، لیکن بالآخر وہ اس راہ پہ چل پڑے گا کہ جس میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ اور اس کام کو شیطان مسلسل سکھاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا مشن ہی یہی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ہر لمحہ اللہ کے بندوں کو اس کے راستے سے ہٹانے کا کام کرنا ہے۔ وہ اچھے کام سے روکتا ہے۔ اگر کوئی شخص شیطان کی اس بات کو نہ مانے اور اچھا کام کرنے کا تہیہ کر لے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شریعت اور دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور اپنی من مانی کر کے اپنی مرضی کے طریقے اس میں ڈال دیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بغیر کھانے کے اور بغیر پانی پینے کے کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ کلمہ 100 مرتبہ ٹھیک دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھو گے تو اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ سننے والے ہم جیسے سادہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یا دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، گرمی برداشت کر رہے ہیں اور اس شدت میں ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یقیناً اجر زیادہ ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، کسی نہر کے پانی میں اتر جاؤ اور یہ کلمہ 1000 مرتبہ پڑھو تو تم بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ تو ممکن ہے شیطان اس کے دل میں یہی ڈالے کہ اس سے واقعی کوئی شخص ولی اللہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، چاند کی روشنی میں کھڑا ہو کر پانی کے اس اندر اتر کے ایک مشقت برداشت کر کے وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن شیطان در حقیقت اسے اپنا ولی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ہمارا سوشل میڈیا آج کل شیطان کا پورا چیلا بنا ہوا ہے، مکمل، اور اس کے پیغامات کو
شریعت کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، سیدنا علی کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، سید علی حجویری کے نام پر لوگوں کو بتا کر انہیں گمراہ کر رہا ہے، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس سے مروب ہو کر اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ آپ چھوٹا سا کام کریں، لیکن اگر آپ کو اور ہمیں یقین ہے کہ یہ چھوٹا سا کام اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اسی طریقے سے بتایا تھا، اللہ کی یہی تعلیم تھی، تو وہ چھوٹا کام بہت بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ میں اکثر آپ دوستوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب یہ دعا سکھاتے ہیں، تسبیحات سکھاتے ہیں، تو صرف یہی فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ تو یہ تھوڑی سی تعداد جس کو پڑھنے میں بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اللہ کے رسول اپنی محبوب ترین بیٹی کو یہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اس کی تعداد بھی بتا رہے ہیں، وہ کلمات بھی سکھا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، وہ اپنے وہم میں یہ رہے کہ میں نے بہت اجر کما لیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا، چھوڑا۔ اس 33 بار یا 10 بار پڑھنے والے کا اجر اس 1000 بار پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اس شخص نے اپنے دل کی بات مانی، اپنی مرضی کی بات پر عمل کیا۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ یہ کہ یہ کلمات نہیں ہیں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، بلکہ ان کلمات کے اندر چھپا ہوا وہ مطلب، وہ معنی، وہ پیغام، وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ان اللہ لا يستجیب لعبد دعا ربہ عن ظہر قلب غافل۔ مسند احمد کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے وہ کر رہا ہو، غافل دل سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چل رہا ہے اور توجہ کہیں اور ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد چل رہا ہے اور کام کوئی اور کیا جا رہا ہے۔ چند منٹ تھوڑی سی عبادت، لیکن پوری توجہ کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف پسند ہے بلکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ ایسی ہی بات کو قبول کرتا ہے۔ پہلا کام ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کر لیا، ان کلمات کو یاد کر لیا جو احادیث میں ملتے ہیں، جو قرآنی آیات میں ہیں، لیکن آج سے اس دوسرے کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ میں جو تسبیح پڑھوں گا، اللہ کے جس نام کا ورد کروں گا، مجھے اس کا مطلب آنا چاہیے۔ جب مطلب آئے گا اور آپ توجہ سے وہ کلمات تھوڑی بار بھی اگر ادا کریں گے تو اللہ کے ہاں نہ صرف وہ قبول ہوں گے بلکہ اس کی تاثیر اور اس کا اثر آپ کی اور ہماری شخصیت پر بھی ہوگا۔ آئیے اس ضمن میں آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک کلمہ وہ میں دہراتا ہوں، آپ میں سے اکثر کو وہ کلمہ یقیناً آتا ہوگا، لیکن آج کے بعد
اس کلمے کے معنی پر غور کرتے ہوئے، اس کا مطلب سمجھتے ہوئے آپ اسے ادا کیا کریں۔ جیسی آپ مطلب سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا کرے گا، ایمان کی، روحانیت کی، اللہ پہ توکل کی، اللہ پہ بھروسے کی۔ اور وہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے اصحاب کو سکھایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑے خزانے کی بات نہ بتاؤں؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب یہ لا حول ولا تو ہم ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہماری زبان کا محاورہ ہے، کوئی بات ناپسند آئے تو فوراً لا حول ولا کہہ دیتے ہیں اور اس کو پورا بھی نہیں کرتے، لا حول ولا، بس یہ محاورہ ہے اردو کا۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے لا حول، کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ قوت۔ حول اور قوت ایک دوسرے کا ہم معنی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شیڈ، اس کا ایک رنگ اور بھی ہے۔ قوت محض قوت کو کہا جاتا ہے، لیکن حول ایسی طاقت کو، ایسی قوت کو جو مکمل طور پر حاوی ہونے والی، گھیرے میں لے لینے والی، قابو میں کر لینے والی اور پوری اتھارٹی کے ساتھ اس کے پاس موجود ہو۔ حول عربی زبان میں کسی بھی چیز کو گھیرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، ماحول کا معنی ہے ہمارا ایٹماسفیئر، ہمارے آس پاس کی حالت۔ اور لا حول، کوئی بھی چیز اللہ کے احاطے سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز پر قابو پانے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ولا قوت، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے اس کائنات میں سوائے اللہ کے۔ وہ اپنی طاقت میں سے ایک انتہائی معمولی سا، ذروں سے بھی کم معمولی سا حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہے، اور مخلوق اسی غرور میں مبتلا ہو کر دنیا میں فساد کھڑی کر دیتی ہے۔ انسان کے ذہن میں ذرا سا یہ آ جائے کہ دیکھو میرے مسلز کتنے مضبوط ہیں، دیکھو میری طاقت کتنی زیادہ ہے، دیکھو میری اتھارٹی کتنی زیادہ ہے، دیکھو میرا گریڈ کتنا زیادہ ہے، یہ معمولی سی قوت کا احساس اسے بندگی سے نیچے گرا کر شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کے بجائے وہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اس کلمے کو دہراؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الا باللہ جو ہے، اس کا بھی ایک خاص بہت ہی شاندار معنی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ساری اتھارٹی اللہ کی ہے، ساری قوت اللہ کی ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن باللہ میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی طاقت، کوئی اقتدار، کوئی اختیار ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ بے کا حرف جو ہے عربی زبان میں وہ کسی وجہ کو بیان کرتا ہے، کسی سبب کو بیان کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور کوئی بھی سخت کام کرنے کے لیے، کوئی بھی مشقت والا کام اختیار کرنے سے پہلے اپنے اللہ کو گویا پکارا کرتے تھے کہ اللہ اس کام کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، طاقت استعمال کر رہا ہوں، لیکن میری طاقت کی، میری جدوجہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تو نے میری مدد نہ کی، اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا، اگر تو میرا معاون نہ بنا، تو میری طاقت تیری وجہ سے ہے،
میرا اقتدار تیری وجہ سے ہے، میری صلاحیت تیری وجہ سے کام کر رہی ہے، تیرا حکم ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، تیرا حکم ہٹ گیا تو میں کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں۔ ہر قدم پر جس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات شیطان کو انتہائی بری لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس شخص نے لا حول پڑھا تو شیطان کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے اور وہ بھاگ پڑتا ہے وہاں سے، اس مجلس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حی علی الصلاح کی آواز سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں تو اللہ کے رسول نے سکھایا لا حول ولا قوت الا پڑھو، اس لیے کہ شیطان تمہیں نماز کے قریب جانے سے منع کرے گا، تو اس سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ آخری بات بس اس کو سمیٹتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر موقع پر، چھوٹے اور بڑے ہر موقع پر اس کا خیال کیا۔ کسی سے مدد لینا چاہی تو باقاعدہ اس بات کو تولا کہ کیا اس کی مدد لینا چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ اگر اجازت اللہ کی طرف سے ہے تو لا حول ولا قوت کا معنی پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت نہیں ہے اور پھر بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ فلاں کی مدد آ جائے، فلاں ساتھی بن جائے تو میری طاقت میں اضافہ ہو جائے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر یقین نہیں رکھتا، یا اس کا مطلب نہیں آتا یا اس پر ایمان نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا لشکر جا رہا ہے، بڑا میدان معرکہ برپا ہونے والا ہے، اور اس موقع پر ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت مل جائے۔ تو اسی علاقے کا ایک بڑا پہلوان جنگجو وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ سنا ہے آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میں بڑا طاقتور اور میری شہرت ہے چاروں طرف، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتا، مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتا۔ جملہ قابل غور ہے، آج کے حالات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا اور کہا کہ میں مدد کے لیے تیار ہوں، موقع ہے آپ کے لیے، کیا میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ آپ نے پھر پوچھا کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب آیا تو اس دوران سوچا ہوگا، معلومات حاصل کی ہوں گی، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور اللہ کو اپنا رب اور مالک بھی مانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو۔ اس کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر آپ کو ملے گی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا حقیقتاً شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ اور اپنی مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔